السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اخلاق کے متعلق بحث کریں گے کہ اخلاق کے جو صفت ہے یہ انسان کے لیے کتنا ضروری ہے اور اچھے اخلاق سے انسان کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت کے نزدیک اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اچھے اخلاق والے انسان کا کیا رتبہ اور کیا مقام ہے۔ تو اس کے متعلق قرآن مجید میں بھی اللہ رب العزت نے بہت جگہ ذکر کیا ہے، اور روایات میں بھی اس کے متعلق بہت سے احادیث حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل ہوئی ہے، لیکن میں چند اور مختصر الفاظ میں اس کا ان تمام باتوں کا مجموعہ آپ کے سامنے رکھ لیتا ہوں، اس نیت کے ساتھ کہ ہماری اخلاق قرآن اور احادیث کی روشنی میں بن جائے اور وہی اخلاق پھر ہمارے لیے کامیابی کا ضامن بن جائے۔ تو اخلاق کے متعلق یعنی بہترین اخلاق بے شمار روایت نقل ہوئی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے وہ آدمی جس کے اخلاق اچھے ہو، وہ انسان صبر اور تحمل کا زندگی گزارتا ہو اور عبادت گزار بھی ہو، تو ایسے شخص کے متعلق علماء نے لکھا ہے کہ ایسا آدمی اپنے بہترین اخلاق کی وجہ سے وہ شرف اور وہ منازل اور وہ عظیم درجات پا لیتا ہے جس کے لیے بہت سے لوگ راتوں کو اٹھ کر عبادات کرتے ہیں، بہت سے لوگ روزے رکھنے کی وہ کوشش کرتے ہیں، لیکن اس انسان کو وہ مقام کس چیز کے ساتھ مل جاتی ہے؟ اچھے اخلاق کی وجہ سے۔ اور یہی انسان جس کے اخلاق اچھے ہو، یہ انسان بہترین اخلاق کی وجہ سے وہ درجہ پا لیتا ہے جو اس کے وہم اور گمان میں بھی نہ ہو، اگرچہ یہ عبادات میں نماز میں بہت کمزور کیوں نہ ہو۔ اور بدترین اخلاق والا انسان جس کے اخلاق سوء خلق والا، برے اخلاق والا، اس کی جگہ وہ جہنم کے نیچے بھی اس کا جگہ متعین ہوا ہے، اگرچہ اس انسان کے اعمال بہت زیادہ ہوں۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہو گئی، اگر انسان بہت زیادہ اعمال کرے، نیک اعمال کرے، لیکن اس اعمال کے ساتھ اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، تو یہی اعمال اس کو نہیں بچا سکے گا جہنم کی آگ سے۔ دوسری طرف ایک شخص اس طرح ہے کہ اس کے اعمال میں کمزوری ہے، وہ اعمال میں کمزور ہے لیکن اخلاق اس کے بہت اچھے ہیں، تو یہی اخلاق اس کی وہ کمزوری جو اعمال کی شکل میں ہے وہ چھپا لے گا اور اس بندے کو جنت میں داخل کرا دے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے میرے خلیل، اپنے اخلاق کو اچھا کرو، اگرچہ کفار کے ساتھ کیوں نہ ہو، تو ابرار کے مرتبے میں داخل ہو جاؤ گے۔ اس لیے پھر اللہ فرماتا ہے کہ میرا کلمہ سابق ہو چکا ہے اس شخص کے متعلق جس نے اپنے اخلاق اچھے کر لیے، میں اس کو اپنے عرش کے سائے میں رکھوں گا۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ میں اس کو اپنے عرش کے سائے میں رکھوں گا اور اس کو اپنے احاطے میں خود اس میں جگہ دوں گا اور اس کو اپنے پڑوس میں قریب رکھوں گا۔ اب یہی ایک عمل ایسا ہے کہ بہترین اخلاق یہ انسان کو اللہ رب العزت کا پڑوس دلوا دیتا ہے۔ یہی ایک عمل بہترین اخلاق انسان کو اللہ رب العزت کے عرش کے نیچے جگہ دے دیتی ہے۔ اگر ہم اپنے اخلاق کو اچھا کریں اور اپنی زندگی میں اپنے آپ میں صبر تحمل وہ پیدا کریں، اگرچہ ہم اعمال میں کمزور کیوں نہ ہوں، تو یہی بہترین اخلاق اللہ رب العزت اس کے ذریعے ہمیں بہت بلند اور بہت بڑا مقام دے گا۔ ایک جگہ ایسا آیا ہے کہ بے شک اموال میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ وہ آپ ہر کسی کو دے سکو، اتنا مال کسی کے پاس نہیں ہے کہ وہ پوری دنیا کے انسانوں کو وہ مال دے دے، لیکن کشادہ روئی اور حسن اخلاق اس میں اتنی وسعت ہے کہ یہ ہر کسی کو آپ پہنچا سکتے ہیں۔
دوسری جگہ اس کے متعلق ذکر ہوا ہے کہ اچھے اخلاق انسان کو جنت میں داخل کرا دیتا ہے۔ بہترین انسان وہ ہے جن کے اخلاق اچھے ہوں۔ اور ایک علماء نے ایک بات لکھی ہے کہ انسان کی ہر قسم کی کمزوری وہ اس کو چھپا سکتا ہے، یعنی علم کی کمزوری یا کوئی اور عیب ہو بدن میں وہ انسان چھپا سکتا ہے، لیکن اگر اس میں اخلاق کی کمزوری ہو وہ انسان کبھی نہیں چھپا سکتا، وہ کبھی نہ کبھی ضائع ہو جائے گی۔ دوسری جگہ ہے کہ کامل مومن کون ہے، تو کامل مومن کے متعلق لکھا ہے کہ کامل ترین مومن وہ ہے جو سب سے زیادہ اخلاق والا ہو، بہترین اخلاق والا۔ اور پھر فرماتا ہے کہ تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی عورتوں کے لیے ازروی اخلاق سب سے اچھا ہو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر کی عورتوں کے ساتھ بہترین اخلاق کے ساتھ پیش آئے۔ اور ایک اور جگہ ارشاد ذکر ہوا ہے، اچھی خصلت بہترین اخلاق گناہوں کو اس طرح پگھلا دیتی ہے جس طرح پانی برف کو پگھلا دیتی ہے، اور بری خصلت عمل کو اس طرح فاسد اور خراب کر دیتی ہے جس طرح سرکہ شہد کو خراب کر دیتی ہے۔ اب ایک بندہ بہت زیادہ اعمال کرتا ہے، تہجد بھی کرتا ہے یا روزے بھی رکھتا ہے اور وہ بہترین اعمال کرتے ہیں، لیکن اس کی اخلاق بہت برے ہیں، وہ دوسرے انسان کو ضرر پہنچا دیتا ہے اپنی زبان سے، اپنی اعمال سے، اپنی افعال سے، تو اگرچہ یہ بہت بڑا باعمل انسان ہے لیکن اس کی اخلاق قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، تو یہی اعمال اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ ایک انسان اس طرح ہے کہ اس کے اعمال میں کمزوری ہے لیکن وہ اخلاق میں سب سے اعلیٰ اور اونچا مقام والا ہے، تو اگرچہ اعمال میں اس کی کمزوری ہے لیکن اللہ رب العزت اس کو اس بہترین اخلاق کی وجہ سے اللہ رب العزت کامیاب کر دے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب، اگر آپ کے مزاج میں نرمی نہ ہوتا اور آپ اچھے اخلاق والے نہ ہوتے تو یہ صحابہ کبھی آپ کے پاس نہ آتے۔ سب سے بہترین اخلاق والا کون؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے ان لوگوں کو بھی معاف کر دیا، حضور نے ان لوگوں کو ساتھ میں درگزر کا معاملہ کیا جن لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کیچڑ پھینکے تھے، جن لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کی اذیت اور تکلیف پہنچائی، تو حضور نے اچھے اخلاق کا، بہترین اخلاق کا وہ معاملہ کیا اور ہم سب کو تعلیم دیا کہ زندگی میں بہترین اخلاق سے کوئی عمل بھی بڑا عمل نہیں ہے۔ تو یہی چند باتیں آپ کے سامنے رکھ دی اس نیت کے ساتھ کہ ہم بھی اپنے اخلاق اچھے بنا لیں اور اللہ رب العزت سے وہ درجات اور وہ مقام حاصل کرے جو رب نے اس اخلاق پہ ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے۔ تو بہترین اخلاق دنیا کی زندگی کے بھی کامیابی کا ضامن اور آخرت میں بھی کامیابی کا ضامن، بدترین اخلاق دنیا میں بھی ناکامی کا ضامن اور آخرت میں بھی ناکامی کا ضامن۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔